السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہو آپ؟ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے نا وہ ہے درخواست نگاری کیا ہے، درخواست لکھنا کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے اور درخواست کیوں لکھی جاتی ہے، کس کو لکھی جاتی ہے۔ یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ سارا ہم درخواست کے متعلق پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ درخواست جو ہے وہ کسی اعلیٰ افسر کو لکھی جاتی ہے اور ہمیشہ ایک عام آدمی، ایک ماتحت آدمی جس کو کسی اعلیٰ افسر سے کام ہو، ذاتی نوعیت کا ہو، کسی بھی طرح کا جو کام ہو، تو اس کے لیے ایک درخواست پیش کی جاتی ہے کہ جناب یہ میرا کام ہے، یہ میری مجبوری ہے، یہ مجھے ضرورت ہے، اس چیز کو جو ہے وہ آپ لوگ کر دیں۔ تو سب سے پہلے درخواست لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم چونکہ میٹرک میں پڑھتے آئے ہیں، وہ طریقہ اور تھا۔ اس میں کچھ محدود سطح کی درخواست ہوتی تھی جو اس لیول کی ہوتی تھی، میٹرک کے لیول کی، جس میں وہ تمام تقاضے پورے نہیں ہوتے تھے۔ لیکن انٹر کی سطح پر جو ہم نے درخواست لکھنی ہے وہ اس سے قدرے مختلف ہے۔ کم از کم ایک صفحہ یہاں درخواست کا ہونا چاہیے، ایک صفحہ نہیں تو ایک بڑا پیراگراف جو ایک جامع ہو، بھرپور ہو۔ لیکن جو میٹرک لیول پہ ہم درخواست لکھتے تھے اس میں یہ تھا کہ 5-8 لائنیں ہوتی تھیں اور اس میں ہم اپنا مدعا بیان کر دیتے تھے۔ یہاں ایسا نہیں ہے۔ پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ طریقہ کار کیا ہے۔ ایک تو ہم نے نئے صفحے پہ درخواست لکھنی ہے۔ یہ تمام بچے اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ بعض اوقات جب آپ امتحانی مرکز میں بیٹھے ہیں، پیپر آپ لوگ حل کر لیں، اس میں آپ لوگ ایسا کرتے ہو کہ جی اگر آپ کا ایک سوال ختم ہو گیا آدھے پیج پہ، تو وہیں سے آپ لوگ وہیں سے شروع کر دیتے ہو درخواست کو۔ ایسا نہیں ہے۔ درخواست ہمیشہ نئے صفحے سے لکھنی ہے اور اس کے لیے اوپر باخدمت جناب، فرض کریں پرنسپل کو، کالج کے پرنسپل کو ہم درخواست لکھ رہے ہیں کہ جناب مجھے جو ہے وہ فیس میری معاف کر دی جائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے باخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج، آگے سٹی کا نام نہیں لکھیں گے۔ پہلے ہوتا تھا میٹرک سطح پر جو ہم سب سے مین غلطی کرتے تھے بچے، وہ یہ تھی کہ باخدمت جناب پرنسپل صاحب اگر آپ لکھیں گے تو جناب نہیں لکھیں گے، اگر آپ لوگ جناب لکھیں گے تو صاحب نہیں لکھیں گے، ان دونوں میں سے ایک آئے گا۔ اور اس کے بعد ہمیشہ سٹی جو شہر کا نام ہے وہ کبھی شو نہیں کرنا۔ اس سے پیپر چیک کرنے والے کے سامنے ایک تاثر پیدا ہوتا ہے آپ کس شہر کے ہیں، تو یہ بالکل ہی ممکن نہیں ہے اور نہ ایسا آپ نے کرنا ہے۔ جناب یا صاحب میں سے ایک چیز، اور اس کے بعد شہر کا نام نہیں لکھنا۔ باخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج، آگے آپ جگہ چھوڑ دیں یا الف ب ج۔ اس کے بعد عنوان ہے۔ یاد رکھنا درخواست 10 نمبر کی ہے، 1 نمبر آپ کا ہو گیا باخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج الف ب ج، 1 نمبر۔ اس کے بعد جی عنوان ہے۔ جس کام کے لیے آپ نے درخواست لکھنی ہے، درخواست برائے فیس معافی، اور نیت کی بھی درخواست ہو سکتی ہے، جیسے درخواست برائے ضروری کام، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسی طرح آپ بہت سے اور کام ہیں، پرنسپل صاحب سے ہٹ کے آپ نے ڈی پی او کو درخواست دینی ہے، چوری کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں، ایس ایچ او کو درخواست دینی ہے، نیا میٹر کا کنیکشن لگوانا ہے، یا پارسل آپ کا گم ہو گیا ہے تو آپ نے اس کی درخواست دینی ہے۔ تو ہر محکمے کا جو اعلیٰ افسر ہوگا اس کو، جس کو آپ نے درخواست بھیجنی ہے، ان کا عہدہ اپنے اوپر شو کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر عنوان درخواست برائے فیس معافی۔ اس کے بعد اکثر بچے غلطی کرتے ہیں، میٹرک میں چونکہ اتنا نہیں بتایا جاتا بچوں کو، کہ بچے لکھتے ہیں جی جناب عالی، ٹھیک ہے نا جی، جناب اعلیٰ ہے، عالی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جی آپ نے درخواست اپنی شروع کرنی ہے، باخدمت جناب ہو گیا، عنوان ہو گیا اور جناب اعلیٰ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔
اس کے بعد آپ نے شروع کرنی ہے گزارش ہے. گزارش سے جب آپ بات شروع کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے تھوڑا سا میٹرک سے چونکہ ہٹ کے ہے اپنا مفہوم دینا ہے, تھوڑا سا بات کو جاری رکھنا ہے, پھر اصل مدعا پہ آنا ہے. باخدمت جناب کے بعد جی طالب علم جو ہے وہ آپ کے زیر سایہ کالج میں پڑھتا ہے, فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے, اور تھوڑا سا اگر آپ بیان اپنا مزید پھیلا کے بتائیں گے کہ جی نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیتا ہے, تقریری مقابلے بھی جیت چکا ہے, اور اسی طرح اساتذہ کی قدر کرتا ہے, تو یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد جب آپ فیس معافی کی درخواست پہ آئیں گے تو آپ کا جو درخواست کا انداز ہوگا وہ بڑا جامع ہو جائے گا. مؤدب آپ نے اپنے آپ کو اس میں بتانا ہے, اور اس میں آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ جی میں کسی قسم کی تخریبی کارروائیوں میں ملوث نہیں ہوں, عموماً کالجز میں چلتی رہتی ہیں, صحبت اچھی ہے, اس کے بعد ہونہار بچوں میں میرا شمار ہے, اسی طرح کی ساری چیزیں. جملوں کی بناوٹ یہ تو میں مین باتیں بتا رہا ہوں, جب آپ درخواست لکھیں گے تو ان کو جملوں میں آپ نے اچھی طرح پھر بیان کر دینا ہے کہ جی میرے والد جو ہیں وہ فرض کریں مزدور ہیں, فیکٹری میں کام کرتے ہیں, تو ان کی ماہانہ آمدن بڑی کم ہے اور گزارا کرنا مشکل ہے. قلیل تنخواہ میں 10,000 ماہانہ ہے, اس میں کمانے والے جو ہیں وہ کم ہیں, کھانے والے زیادہ ہیں, غریب آدمی ہیں. پھر شہروں کی چونکہ اگر رہائش ہے تو پھر بجلی کا بل, پانی کا بل, مکان کا کرایہ, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ نے بیان کرنی ہے کہ جی ان تمام حالات میں میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی فیس جو ہے وہ ادا کر سکوں, لہذا میری فیس جو ہے وہ معاف فرما دی جائے. اب فیس معافی کی جب آپ درخواست ختم کریں گے تو اس کے نیچے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے لکھنا ہے امید ہے آپ میری درخواست پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے, یا جناب کی عین نوازش ہوگی, یا پیشگی شکریہ, یا شکریہ, اسی طرح کے الفاظ آپ بیان کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو درخواست آپ کی ختم ہو جائے گی, اور اس کے آخر میں اب 1 نمبر آپ کا باخدمت جناب وہ عہدہ بالحاظ عہدہ جو آپ مخاطب ہوں گے اس کا, 1 نمبر آپ کے عنوان کا, اور 1 نمبر جناب عالی کا. ٹھیک ہے جی, تو اس کے بعد جو ہوگا آپ کا 5 نمبر ہوں گے اس ٹیکسٹ کے, باڈی کے, جو درخواست کی پوری باڈی ہے, ٹیکسٹ سارا متن جو آپ کا ہے جس میں آپ نے اپنی باتیں گوش گزار کی ہیں, اپنے مسائل بھی بتائے ہیں, اور یہ بھی کہا ہے کہ جی میری فیس معاف کر دی جائے, غریب گھر سے ہوں, غریب گھرانے سے ہوں. اس کے آخر میں جب آپ پیج آپ کے سامنے ہوگا تو اس کی لیفٹ سائڈ پہ آپ نے لکھنا ہے آپ کا تابع فرمان. اب بچے یہاں کیا غلطی کرتے ہیں میٹرک میں کہ وہ لکھتے ہیں آپ کا تابع دار. اب تابع دار یہ غلط املا ہے. ٹھیک ہے, تابع فرمان لکھنا ہے, آپ کا تابع فرمان, اور نام جگہ چھوڑ دینی ہے, نام اس میں نہیں لکھنا, اور رول نمبر اس کی آگے جگہ چھوڑ دینی ہے, وہ بھی نہیں لکھنا, کیونکہ رول نمبر جو ہے وہ کبھی بھی آپ اپنا مینشن نہیں کریں گے. اور جب آپ لکھیں گے آپ کا تابع فرمان, اس کی انتہائی اسی لائن میں انتہائی رائٹ سائڈ پہ یعنی کہ دائیں جانب آپ نے لکھنی ہے تاریخ. تاریخ وہی 28 دسمبر فرض کریں. تاریخ کے حوالے سے میں بتا دوں کہ جب آپ جو بھی تاریخ لکھیں گے وہ بے شک اسی دن کی نہ ہو, لیکن آپ کا پیٹرن ٹھیک ہو, تاریخ لکھنے کا آپ کا جو طریقہ ہو وہ ٹھیک ہو. اور 28 دسمبر 2019 یا 13 جون 2020, تو یہ ایک آپ کی درخواست ہو گئی ہے. اور یاد رکھیے گا بچوں, ایک چیز اس میں یہ میں بتا دوں کہ درخواست جو ہے وہ عموماً بچوں کو پورے نمبر اس کے مل جاتے ہیں,
صرف طریقہ 5 نمبر تو آپ کے مفت کے آپ کی جیب میں ہے جب آپ لکھتے ہیں بخدمت جناب عنوان اور جناب علی، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا سارا ٹیکسٹ متن اور تابع فرمان اور تاریخ. تو یہ ہے آپ کا درخواست کا طریقہ. اس کو سمجھے گا، پڑھیے گا اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو ہے وہ رسید کے بارے میں بتایا جائے گا. اور چونکہ یاد رکھیے گا درخواست اور رسید جو ہے ان میں سے کوئی ایک چیز آئے گی. ہمارا جو فرسٹ ایئر کا پیٹرن ہے یہ دونوں چیزیں نہیں آئیں گی، ان میں سے کوئی ایک چیز آئے گی. اب یہ طالب علم کی مرضی ہے کہ وہ یا درخواست لکھے یا پھر رسید لکھے. دونوں آپشن اس کے پاس جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. 10 نمبر کی درخواست ہے، رسید بھی 10 نمبر کی ہے. کچھ بچوں کے لیے درخواست ایزی ہوتی ہے اور کچھ بچوں کے لیے رسید ایزی ہوتی ہے. وہ ان میں سے جو بھی پسند کریں اس کو لکھ سکتے ہیں، لیکن کرنی دونوں چیزیں ہیں کیونکہ آئے گی ایک مکالمہ اور رداد. اس میں یا ہوتا ہے کہ وہ کرو یا وہ کرو، اس میں پھر آپ کی مرضی بھی ہے، لیکن ان میں سے ایک چیز آئے گی اور ایک چیز ہی کرنی پڑے گی. تو انشاءاللہ کل کے لیکچر میں پھر ہم دیکھیں گے رسید اور اس کے بعد اسباق کی طرف آئیں گے اور نظمیں ہیں، غزلیں ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کور ہو جائیں گی باری باری. کسی دن غزل پڑھ لیں گے، کسی دن نظم پڑھ لیں گے، کسی دن سبق، تاکہ بچوں کا ٹیسٹ بھی چینج ہوتا رہے نثر کے حوالے سے بھی اور نظم کے حوالے سے بھی. اور ساتھ ساتھ پھر آبجیکٹو کا پورشن بھی ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ ہم جب یہ درخواست پڑھیں گے تو جب ہم لکھیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. جب تحریری طور پر بچے اس کو لکھیں گے، اس کو ختم کرنے سے پہلے اس کی غلطیاں نکالیں گے اور ساری چیزیں، تو وہاں پہ اور بہتری ہو جائے گی. ابھی تو لیکچر ہے، سننے سے اتنی چیزیں کور نہیں ہوتی، لیکن جب ہم اس کو تحریری طور پر لکھیں گے پھر بہت سی غلطیاں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی، ان کی کریکشن ہوگی. مین چیزیں جو میں نے بتائی ہیں کہ جناب کے ساتھ صاحب نہیں لکھنا، صاحب کے ساتھ جناب نہیں لکھنا. ایک اپنے یہ ذہن نشین کر لیں. چونکہ یہاں یہ کرونا وائرس کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ ہے، وائٹ بورڈ وغیرہ نہیں ہے، تو مزید چیز بہتر ہوگا کہ میں اگلے 1-2 لیکچر میں وائٹ بورڈ کو ارینج کر لوں. انشاءاللہ کوشش ہوگی. تو اس چیز کو آپ نے بیٹا بڑا خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات، عنوان لازمی دینا ہے. عنوان جناب علی سے پہلے آئے گا، اس کے بعد جناب علی، پھر وہ خاکہ ہے، باڈی ہے، آپ کا مدعا ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں، جو آپ افسران بالا کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں، اور آخر میں اسٹوڈنٹ کا نام، رول نمبر اور پھر تاریخ 10 نمبر. کچھ بچوں کو نمبروں کی تقسیم کے حوالے سے بھی مسئلہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے نمبر ہیں درخواست کے. کچھ بچوں کے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ 5 نمبر کی ہے، حالانکہ میٹرک کی سطح پر 5 نمبر کی تھی، انٹر کی سطح پر یہ 10 نمبر کی ہے اور 10 نمبر کی ہی رہے گی. تو بیٹے اس چیز کو بڑا خیال کرنا ہے آپ نے. پیٹرن اس کا آپ کو اچھی طرح آتا ہو. عنوان جو بھی ہو، میں نے پہلے کچھ عنوان آپ کو بتائے ہیں. پارسل کی گمشدگی ہے، یا پھر ایس ایچ او کو درخواست ہے، یا پھر محلے کی صفائی کے لیے ہیلتھ آفیسر کو درخواست ہے. عنوان آپ کا مختلف ہو سکتا ہے اور ہوگا، لیکن آپ کو لکھنا آتا ہو. وہ جو 5 نمبر کی باڈی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو درمیان والی، اس میں آپ لوگ جو ہے وہ اپنا بھرپور مدعا بیان کریں اور اس حد تک قائل کریں کہ آپ کی بات مانی جائے، آپ کی بات سنی جائے، لیکن مؤدب انداز میں. کیونکہ جس کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں، یاد رکھیے گا وہ ہمیشہ عہدے سے، اسٹیٹس سے آپ سے زیادہ ہے. وہ ایک سرکاری افیسر ہے، وہ ایک پرنسپل ہے، وہ ایک
ایس ایچ او ہے، وہ ایک ڈی ایس پی ہے، اور وہ ایک ضلعی ہیلتھ آفیسر ہے، وہ ایک ضلعی پولیس آفیسر ہے، تو اس میں احترام بھی ہونا چاہیے، ادب بھی ہونا چاہیے، ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی۔ مین چیز جو میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ درخواست لکھیں گے، جو آپ کا ٹاپک ہوگا آپ اسی میں رہیں گے، ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی، ٹو دا پوائنٹ آپ نے بات کرنی ہے، اور ٹو دا پوائنٹ آپ نے اپنا مقصد بیان کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ بچے عموماً اگر 10 نمبر کا خلاصہ ہے پیپر کے حوالے سے میں بتا دوں، تو بچے اس خلاصے کو سب سے پہلے لکھتے ہیں، حالانکہ وہ کم از کم 3 صفحات کا ہوتا ہے، اور یہ درخواست 10 نمبر کی سیم نمبر برابر ہیں لیکن یہ 1 صفحے کی ہے، تو بہتر ہے کہ سب سے پہلے جس کے نمبر برابر ہوں یا زیادہ ہوں، چیز کم ہو، آپ نے اس کو حل کرنا ہے۔ اس کا بیٹا آپ کو فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارا کل کا جو ٹاپک ہوگا وہ رسید کے حوالے سے ہوگا۔ رسید پہ ہم بات کریں گے، اور اس کے بعد کوئی سبق پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم نظم پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔